बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। दोस्तों, बूढ़ा कौन होना चाहता है? यकीनन कोई इंसान ऐसा नहीं है जो चाहता हो कि मैं जल्द अज जल्द बूढ़ा हो जाऊं, बल्कि वेस्ट में बाकायदा तौर पर ऐसी क्रीम्स बनाई जा रही हैं, ऐसी मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात बनाई जा रही हैं जो उन लोगों को भी, हत्ता कि जिनकी उम्र अच्छी खासी हो जाती है, उनको भी दोबारा से नौजवान दिखने के लिए और उन लोगों को अपने चेहरे पर से बुढ़ापे के आसार ख़त्म करने के लिए मार्केट में लाई जा चुकी हैं। और लोग धड़ाधड़ इन क्रीम्स को, इन हर्बल प्रोडक्ट्स को ख़रीद रहे हैं जिनसे लोगों के चेहरों पर बुढ़ापे के जो आसार आते हैं इनको ख़त्म किया जा सके। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम उम्र से पहले और वक्त से पहले अपने आप पर, अपने जिस्म पर, अपने चेहरे पर, अपनी पूरी बॉडी पर बुढ़ापे के ऐसे आसार देखना शुरू कर देते हैं जिन्हें नॉर्मली अभी नहीं आना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, या फिर चेहरे पर सफ़ेद बालों का आना, आपके सारे बाल जिस्म के, चेहरे के, आपकी दाढ़ी के, आपके सर के, वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं और आपकी सोचने समझने और कुछ करने की जो एनर्जी है वो बहुत कम हो जाती है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, आपने इरशाद फरमाया कि इंसान अपनी ज़िंदगी में 4 ऐसी बुनियादी गलतियाँ करता है जिनकी वजह से उसके चेहरे पर वक्त से पहले बुढ़ापे के आसार आना शुरू हो जाते हैं। सो आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 ऐसे आसार के बारे में, उन 4 ऐसी वजूहात के बारे में जो कि आपके चेहरे पर और आपके जिस्म पर बुढ़ापे के निशानात ले आते हैं। और यकीनन आप लोग भी अगर अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे तो आप फौरी तौर पर जान जाएंगे कि वो लोग जिनमें ये 4 चीज़ें पाई जाती हैं, ये 4 गलतियाँ पाई जाती हैं, वो वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। दोस्तों, आप सबको सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं इन्फॉर्मेटिक्स में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लिंक बार में मौजूद सुर्ख रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए। साथ ही साथ वहीं पर मौजूद बेल आइकन यानी घंटी का एक निशान बना होगा, उस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट भी मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस जानिब कि आप लोगों के चेहरे पर या आपके जिस्म पर बुढ़ापे के आसार आने की 4 बुनियादी वजूहात क्या हैं जो हज़रत अली करमुल्लाह वजह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इरशाद फरमाई थी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार दो आलम शफ़ी मौज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जो चीज़ें बताईं वो आज 1400 साल गुजरने के बाद भी अगर आप अपनी ज़िंदगी पर उनका इतलाक़ देखें तो वाक़अतन वो एक एक चीज़ हरफ़ हक़ साबित होती है। दोस्तों, इन 4 बुनियादी निशानियों के बारे में सबसे पहली जो चीज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इरशाद फरमाई वो ये थी कि वो लोग जो कि रात को वक्त पर नहीं सोते, यानी अगर रात का वक्त हो चुका है, आपने इशा की नमाज़ अदा कर दी है, या अगर आप नमाज नहीं भी पढ़ते तो आपने वक्त गुजरने के बाद यानी इशा के फौरी बाद सोने का हुक्म है। अगर आप नहीं सोते और आप कोई इबादत भी नहीं कर रहे, आप अपने आप को फ्रेश भी फील नहीं करवा रहे और आपकी नींद जो है वो भी आपके साथ रूठी हुई है, नाराज़ है, तो आप लोग बुढ़ापे के ऐसे बदतरीन किस्म के आसार अपने अंदर देखना शुरू कर देंगे जो कि उम्र से पहले आना शुरू हो गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका डेली सोने का जो टाइम है जो कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि मुआशरती रवैयों के मुताबिक है, अगर वो 10 बजे है और आप 12 बजे तक नहीं सो रहे, आप 1 बजे तक नहीं सो रहे, आप अपना स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हैं, आप किसी के साथ चैट कर रहे हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, आजकल सीजन्स का बहुत ज़्यादा नौजवानों के अंदर ट्रेंड आ चुका है, आप ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आप अगर अपनी रात की नींद को बर वक्त नहीं लेंगे तो आपकी चेहरे पर, आपके जिस्म पर बुढ़ापे के आसार आना शुरू हो जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रात को सोने का जो वक्त मुतय्यन किया गया है, जो वक्त तय किया गया है, वो ये है कि आप वक्त पर सोएं। अगर आप रात के टाइम वक्त पर नहीं सोते तो आपके जिस्म पर इसके मनफी असरात सिर्फ दीनी लिहाज से नहीं, दुनियावी लिहाज से नहीं, बल्कि साइंसी एतबार से आना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो आपकी आंखों के गिर्द काले हल्के आना शुरू हो जाते हैं, आपके जिस्म के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, आपकी भूख का, आपके खाने पीने का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आप किसी भी चीज़ में खुशी महसूस नहीं करते क्योंकि आपका पूरे का पूरा फोकस इस बात पर होता है कि मैंने रात के इस दौरानिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अवेल कर लेनी है। मिसाल के तौर पर अगर
آپ کوئی سیزن دیکھ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ رات کو سونے سے بہتر ہے کہ میں یہ سیزن دیکھ لوں. اگر آپ لوگ کسی سے فون پر بات کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میں اگر اس سے فون پہ بات کر لوں گا تو شاید مجھے زیادہ مزہ آئے گا, نیند میں مجھے سکون نہیں آئے گا. دوستو دیکھیں, آپ کی جو باڈی ہے یہ ایک مشین کی طرح کام کرتی ہے. اگر آپ ایک مشین کو آن کریں اور پھر اسے چلاتے جائیں اور اس کو ایک لمحے کے لیے بھی آپ فرصت نہ دیں تو ایک وقت آئے گا جب یہ مشین پراپر طریقے سے کام کرنا بند کر دے گی, اور آپ کی وہ روٹین جو کہ پہلے سے سیٹ تھی اب وہ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے آپ کی باڈی پراپر ورکنگ نہیں کر پائے گی. آپ کے ذہن میں کریٹیو آئیڈیاز نہیں آئیں گے, آپ ایک پراپر سیکوینس کے ساتھ اپنی لائف بسر نہیں کر سکتے. تو یہ پہلی چیز ہے جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ رات کو بر وقت سونا انسان کے لیے بہت اہم ہے, وگرنہ اس کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار آنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسری چیز جس کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں میں یہ عادت آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پائی جاتی ہے کہ وہ صبح کے وقت ناشتہ نہیں کرتے. یعنی اگر آپ رات کو سوئیں گے نہیں تو ظاہر ہے کہ آپ صبح جلدی اٹھ نہیں سکتے. اگر آپ رات کو سوتے ہیں 3 بجے 4 بجے یا 2 بجے تو آپ لوگ صبح کے وقت ناشتے کے ٹائم پہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ جاگ سکیں. اور اگر آپ ناشتے کے وقت نہیں جاگیں گے تو آپ لوگ اپنی باڈی کے لیے وہ ڈائٹ جس کو رائل ڈائٹ کہتے ہیں, صبح کے ناشتے کو رائل کھانا کہتے ہیں جو کہ شاہوں کا کھانا ہوتا ہے, اگر آپ ناشتہ ہی نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کا پورا دن خراب گزرے گا. اور یہ پھر جب روٹین بن جائے گی کہ آپ نے آج بھی نہیں ناشتہ کیا, کل بھی نہیں کیا, پرسوں بھی نہیں کیا, یعنی ڈیلی بیسس پہ آپ نے ناشتہ اسکپ کرنا شروع کر دیا تو یہ الٹیمیٹلی آپ کی صحت پر ایبسرڈ قسم کے افیکٹ پیدا کرنا شروع کر دے گا. تو یہ بھی آپ کے لیے بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. آپ لوگوں نے صبح کا ناشتہ کبھی نہیں چھوڑنا, خواہ جتنی مرضی ایمرجنسی آ جائے. کوشش کرنی ہے کہ آپ چاہے 2 سلائس یا پھر اس کے ساتھ 1 گلاس جوس ہی پی لیں, لیکن آپ نے ناشتہ ضرور کرنا ہے. اور کوشش کرنی ہے کہ یہ صرف وہ لوگ جو کہ آپ لوگ کئی دفعہ تقلید کے اندر کہ جی گورے اس طرح کرتے ہیں تو ہم بھی ویسے کرنا شروع کر دیں. گورے صبح صبح اٹھ کے صرف 1 کپ جوس پی رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ 1 کپ کافی کا پی رہے ہوتے ہیں, اور ہم بھی کئی دفعہ ان کی تقلید میں یہ کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا بھی نہیں کرنا. صبح کا ناشتہ پراپر جوانوں کی طرح کرنا. فرمایا گیا کہ صبح کا ناشتہ جو ہے وہ آپ کریں ایسا جو کہ آپ کے جسم کی ضرورت کے مطابق ہو. دوپہر کا کھانا آپ دبا کر کھائیں کسی شاہ کی طرح, اور رات کا کھانا کسی بوڑھے کی طرح کھائیں. ایسے کھائیں جیسے آپ کو بالکل بھوک ہی نہیں ہے, بہت تھوڑا سا کھائیں, تو اس سے بھی آپ کی صحت بہتر رہے گی. تیسری چیز جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے وہ ہے انسان کے اندر شہوت کے آثار ابھرنا. دوستو ہمیں خود بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں تو میں نے خود اس چیز کو آبزرو کیا ہے. اگر انسان میں بہت زیادہ شہوت آ جائے, اگر لڑکا ہے تو اس میں ٹیسٹوسٹیرون لیول یعنی اس کے سیکس ہارمونز بہت بڑھنا شروع ہو جائیں, یا اگر لڑکی ہے تو اس کے اندر ایسے ہارمونز جو کہ اس کی پیوبرٹی کو یا پھر اس کی باڈی کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ایسے لوگ جو کہ ان چیزوں پر جو ہے وہ فوکس نہیں کرتے, شہوت بہت زیادہ ان کو آتی ہے, وہ پورنوگرافی کی طرف بہت زیادہ ٹلٹ شو کرتے ہیں, بہت زیادہ پورن دیکھتے ہیں, فحش فلمیں دیکھتے ہیں, فحش ڈرامے دیکھتے ہیں, فحش سیزن دیکھتے ہیں, یا پھر فحش گانے سنتے ہیں. ان لوگوں کے اندر قدرتی طور پہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, انسان کے اندر یہ ساری شہوت کے آثار خدا نے عطا کیے ہیں. تو جب آپ کے اندر اس طرح کی شہوت آتی ہے اور آپ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے تو بھی آپ کے جسم پر اس کے بہت ایبسرڈ افیکٹس آتے ہیں اور آپ اچھی طرح سے اپنی لائف گزارنے کے قابل نہیں رہتے. تو کوشش کریں کہ آپ کی صحت پر یہ جو ایبسرڈ افیکٹس ہیں, جو کہ آپ کی صحت پر برے اثرات ہیں, ان کو مرتب ہونے سے بچائیے اور اپنی صحت کا خیال ضرور رکھیے. شہوت آنے کے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بنیادی ذرائع ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ گندگی کی طرف جائیں گے, آپ کا می ٹائم یعنی وہ وقت جس میں آپ خلوت میں ہوتے ہیں اگر وہ بہت زیادہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں آپ ہمیشہ ڈسٹرب رہیں گے, آپ کو ہمیشہ شہوت کے آثار آتے دکھائی دیں گے اپنے جسم پر, اور الٹیمیٹلی آپ کا دل کرے گا کہ کوئی شخص ہو جس کے ساتھ آپ اپنا جو ہے وہ یہ شہوت والا معاملہ طے کر سکیں. آپ کو سیکس چاہیے ہوتا ہے, آپ کو مباشرت کی جو ہے وہ طلب ہونا شروع ہوتی ہے. تو اگر تو آپ شادی شدہ ہیں تو پھر تو آپ کے لیے آسانی ہے, لیکن اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ باہر گھومیں پھریں, آپ اپنے دماغ کو کسی اور جانب لے کر جائیں, کہیں اور مبذول کریں, کہیں اور آپ اس کو مصروف کریں اور آپ اس پر فوکس نہ کریں. اسی طرح دوستو چوتھی اور آخری چیز جو آپ نے بتائی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ جن لوگوں کا اوور تھنکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی مسئلہ چھوٹا سا بھی ہے وہ اس کے اوپر سوچنا شروع کر دیتے ہیں بہت زیادہ, تو آپ جتنا زیادہ سوچتے ہیں اتنا زیادہ آپ کی باڈی افیکٹ ہوتی ہے. آپ جتنا زیادہ کسی چیز کے بارے میں پلان کرتے ہیں اتنی زیادہ آپ کی باڈی افیکٹ ہوتی ہے. کوشش کریں کہ چیزوں کے بارے میں اتنا ہی سوچیں جتنا ان کا سوچنے کا حق ہے یا جتنا ان چیزوں کا ٹائم ہے. مثال کے طور پر آپ کی بائک پنکچر ہے, اب آپ پنکچر لگوانے بھی نہیں جا رہے اور گھر بیٹھے سوچتے جا رہے ہیں کہ اگر پنکچر نہ لگے گا تو شاید ٹائر پھٹ جائے گا, ٹائر پھٹا تو پھر اس کا جو ہے اتنا ذرا خرچہ آ جائے گا, شاید موٹر سائیکل کا جو ایکسل ہے میرا ویل کا وہ خراب ہو جائے. تو یعنی آپ جب سوچتے جائیں گے ایک چیز کے بارے میں, حل نہیں اس کا تلاش کر رہے, تو پھر اس کے بعد بھی
بھی آپ لوگ بہت زیادہ برے ایفیکٹس اپنی صحت پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے دکھیں گے، آپ کو نظر آئیں گے۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو اسے کم سوچیے، کیونکہ آپ جتنا کم سوچیں گے اتنی آپ کے لیے یہ چیز اچھی رہے گی، اچھی ثابت ہوگی، آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، وگرنہ صحت خراب ہونے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ خالق حقیقی ہمیں اس طرح کی تمام چیزوں سے دور رکھے اور اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، ہم لوگ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ نہ سوچیں جن چیزوں کے بارے میں سوچنے کا حق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔